ترمذی نسائی میں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو وہ داغ ہٹ گیا اور دل صاف ہو گیا، اگر وہ گناہ میں بڑھتا گیا تو سیاہی بھی پھیلتی چلی گئی۔ حدیث میں ہے کہ 14 لوگوں کے منافق ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھا۔ یہ لوگ وہ تھے جن کا باطن صاف نہیں تھا، جنہوں نے تبوک کی جنگ میں یہ مشورہ کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فلاں گھاٹی کے طرف سے چلیں گے ان کے اونٹنی کو بھڑکا دیں گے، وہ بھڑک کر بھاگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور اس واقعے کی خبر دے دی، ان غداروں کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی آپ نے ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائے اور ہدایت قبول کر لے، لیکن پروردگار نے فرما دیا یہ چیز ہر ایک کے حصے میں نہیں، یہ نعمت بٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر خدا کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام نشانیاں دیکھ لے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے ہیں اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اسی کو تباہ اور ختم یعنی مہر لگ جانا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن میں رانا کا لفظ ہے، تباہ کا لفظ ہے، اخلاف کا لفظ ہے۔ رانا تباہ سے کم ہے اور تباہ اخلاف سے کم ہے۔ اخلاف سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا دل ہتھیلی کی طرح ہے، بندے کے گناہ کے سبب وہ سمٹ جاتا ہے، اس طرح بندے نے ایک گناہ کیا، ایک انگلی بند ہو گئی، دوسرا کیا، دوسری انگلی بند ہو گئی، تیسرا گناہ کیا، تیسری بند ہو گئی، اس طرح ساری انگلیاں بند ہو گئی، مٹھی بند ہو گئی، اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ رین گناہوں کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جانے کو کہتے ہیں، بات اثر نہیں کرتی، اسے رین کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا گناہوں کی وجہ سے تکبر اور حق بات سے منہ پھیر لینا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو سننے سے بہرا ہو گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تکبر اور بے پرواہی اس میں آ گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کر دینا بھی بیان کی ہے، یعنی یہ ان کے کفر کا بدلہ ہے۔ ترمذی نسائی میں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو وہ داغ ہٹ گیا اور دل صاف ہو گیا، اگر وہ گناہ میں بڑھتا گیا تو سیاہی بھی پھیلتی چلی گئی۔ یہی ران ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم ہے اور آنکھوں پر پردے کا چڑھ جانا ہے۔
منافق حقیقت میں کفر کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی چالاکیاں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ان کا بیان یہاں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلے میں سے تھے، اور یہودی بھی انہی کے طریقے پر تھے، اور انہی لوگوں کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ سورہ منافقون میں ہے، منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ان کا رسول ہے، لیکن وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں، اور اس آیت میں بھی فرما دیا دراصل وہ ایماندار نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے اس وقت یہاں کے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگوں نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا، لیکن یہودی اب تک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا۔ اب تک بھی منافقوں کا کوئی نام نشان نہیں تھا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو خنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظ۔ بنو خنیقہ تو خزرج کے بھائی بند تھے اور باقی 2 اوس سے ملے ہوئے تھے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تب خزرج کے قبیلوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو سب قبیلے والے اپنا بڑا مانتے تھے اور اس کی سرداری بھی ماننے کو تیار تھے، ان کا یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام میں نہ داخل ہو جائے اور ہماری سرداری ایسے ہی چلی جائے۔ یہ سوچ کر اسلام قبول کر لینے کی اور اندر سے کافر رہنے کی ٹھان لی، اور اپنی ساری جماعت کو یہی حکم دے دیا، اور ان منافقوں کی ایک بہت بڑی جماعت مدینے میں اور اس کے آس پاس جمع ہو گئی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابن عباس اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب یہی کہتے ہیں کہ بیماری کے معنی شک اور شبہ کی بیماری ہے۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی، اس میں خدا تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ منافق کی چھپی ہوئی چال بازیوں کے سبب اگر انہیں قتل کر دیا تو عام مسلمانوں کی نظر تو ان کے ایمان پر ہی ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب وہ اسے کہہ دیتے انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا، اور اب ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر۔ قرآن کریم میں ہے، پلسرات پر انہیں دور کر دیا جائے گا، یہ اندھیرے میں حیران و پریشان ہو کر مسلمانوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ لیکن وہاں سے جواب ملے گا، تھے تو صحیح مگر تم فتنے میں تھے اور انتظار میں ہی رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں میں رہ گئے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا حکم آ پہنچا۔
حدیث میں ہے کہ 14 لوگوں کے منافق ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھا۔ یہ لوگ وہ تھے جن کا باطن صاف نہیں تھا، جنہوں نے تبوک کی جنگ میں یہ مشورہ کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فلاں گھاٹی کے طرف سے چلیں گے ان کے اونٹنی کو بھڑکا دیں گے، وہ بھڑک کر بھاگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور اس واقعے کی خبر دے دی، ان غداروں کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی آپ نے ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تمہارے آس پاس کے کچھ منافق ہے اور کچھ فساد پھیلانے والے مدینے میں بھی ہے، تم جانتے نہیں لیکن ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔